تھنگز دیٹ کین ہیمپر تھنگز دیٹ کین ہیمپر ہیپینس. کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیزیں جو خوشی کو روکتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 امپیکٹ بائس. امپیکٹ بائس سے مراد ہے دا ٹینڈنسی ٹو اوور ایسٹیمیٹ دی ایموشنل امپیکٹ آف اے فیوچر ایونٹ بوتھ ان ٹرمز آف انٹینسٹی اینڈ اٹس ڈیوریشن. امپیکٹ بائس ہمارے دماغ کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ایک حادثے کے ایموشنل امپیکٹ کہ اگر یہ حادثہ میرے ساتھ ہو گیا تو اس کی تباہی اس لیول کی ہوگی. یہ میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ اصل میں نہیں ہوتا. اصل میں اس کا لیول بڑا کم ہوتا ہے. اوکے. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ پریونٹس us فرام ٹیکنگ ایکشنز دیٹ کین میک us ہیپی بیکاز وی تھنک ہیپینس از گونا لاسٹ لانگر. یہ چیز ہمیں پریونٹ کرتی ہے خوش ہونے سے یا ایکشن لینے سے یا ایسے سٹیپس لینے سے جو خوشی کی طرف ہمیں لا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن پہ وہ غم سوار ہے کہ نہیں زندگی خراب ہو گئی, زندگی خراب ہو گئی, زندگی خراب ہو گئی. امپیکٹ بائس ہم نے بنایا ہوا ہے. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز فوکلزم ہے. فوکلزم ہوتا ہے دا ٹینڈنسی ٹو تھنک جسٹ اباؤٹ ون ایونٹ اینڈ فارگیٹ اباؤٹ دی ادر تھنگس دیٹ ہیپن. ایک حادثے پہ نظر جما لینا, ایک اپنی کمی پہ نظر جما لینا یا اپنی محرومی پہ نظر جما لینا یا اپنی زندگی کی کسی ایک مشکل پہ نظر جما لینا اور بس اسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور ارد گرد کسی چیز کو نہ دیکھنا کہ میرے ماں باپ حیات ہیں, میرے بہن بھائی حیات ہیں, یا میرے فرینڈز اچھے ہیں, یا چلو میں اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں, یا اللہ نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سب چھوڑ کے صرف ایک حادثے پہ نظر جمانا. تو ایسا بندہ جو فوکلزم کا شکار ہوتا ہے, یہ باقاعدہ ایک سوچ کا نام ہے. فوکلزم ایک پرسنالٹی ٹائپ کا نام ہے. ایسے لوگ خوش نہیں رہتے. تو یہ تھنکنگ شفٹ کرنی ہوتی ہے. فوکلزم سے ہٹ کے جو ہے وہ ارد گرد کی چیزوں کو بھی جو ہے دیکھنا ہوتا ہے جب بھی کوئی غم چل رہا ہے. اسی لیے شکر گزاری کی اسلام میں بہت زیادہ حیثیت ہے. اسی لیے سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ ایسے بندے کو, فوکلزم والے بندے کو ڈیلی ایکسرسائز کراتے ہیں کہ 3 چیزیں لکھو رات سونے سے پہلے جن کے لیے شکر گزار ہو. یہ بڑی پاورفل ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ برین اس کو رجسٹر کرتا ہے. ہمارے لیے بچکانہ ایکسرسائزز ہو سکتی کہ یہ کیا بات پوچھ رہا ہے وہ, لیکن برین کا اس پہ بڑا زبردست افیکٹ ہو رہا ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ نا بندے کو شکر گزاری کی عادت بنتی جاتی ہے, تھینک فلنس کی عادت بنتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تیسرا ہے امیون نگلیکٹ. امیون نگلیکٹ ہے ان اویئرنیس آف آر سائیکولوجیکل امیون سسٹم. اللہ نے آپ کو ریزیلینس اندر کوٹ کوٹ کے آپ کے بھری ہوئی ہے. ہر بندے میں ریزیلینس کی کیپیبلٹی ہے. اوکے. اللہ نے انسان کو بہت زیادہ سخت بنایا ہے, پرفیکشن پر پیدا کیا ہے. آپ کو وہ کیمیکل سسٹم دیا ہے مقابلہ کرنے کا. کورٹیسول کیمیکل سب میں ایمرجنسی کیمیکل ہوتا ہے. جب آپ سانپ کو دیکھتے ہیں آپ دوڑ لگا دیتے ہیں, وہ کورٹیسول کیمیکل کا کام ہے. وہ آپ کو ایمرجنسی سچویشن میں لاتا ہے اور آپ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سٹریس فائٹنگ کیمیکلز دیے ہوئے, انڈورفن دیا ہوا ہے آپ کو. ایک اور بڑا مشکل کیمیکل کا نام ہے سی سے, وہ بھی سٹریس فائٹنگ کیمیکل ہے, وہ آپ سب کو دیا ہوا ہے. ہر کیمیکل آپ کے اندر ہے, ہر ہارمون آپ کے اندر ہے. پیراسمپتھیٹک, سمپتھیٹک نروس سسٹم, ہاؤ ڈو دے ورک, کبھی اس پہ ریسرچ کریں. آپ کی سوچ ہے کہ اللہ نے ایک ایک چیز آپ کو دی ہوئی ہے. اور اذکار بھی بتائے ہوئے, ساتھ میں فلاسفی آف لائف بھی بتائی ہوئی ہے, قرآن بھی بتایا ہوا ہے, نماز کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو انسان اپنی امیونٹی کو نگلیکٹ کرتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود دباتا ہے. اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. اوکے. بہت سے لوگ نا لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں. سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں, وہ نا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ فلانی جگہ میں ہیلپ لیس ہوں. اور یہ ایک لرنڈ ہیلپ لیسنس ہے. یہ اصل میں وہ ہیلپ لیس نہیں ہے, اس نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا تم ہیلپ لیس ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شیطان ول پاور توڑتا ہے مومن کی, اور دوسرا وہ مومن کو اللہ سے دور کرتا ہے, اور پھر وہ اسے لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتا ہے, اور پھر وہ اسے دوسروں پہ ریلائی کراتا ہے کہ تیرا مسئلہ فلانا بندہ حل کر سکتا ہے, اور وہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اور یہ شرک میں آتا ہے. بائی دا وے یہ اسکالرز اتنی سختی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں مائنڈ میں یہ لے آتے ہیں نا کہ میرا مسئلہ یہ بندہ حل کر سکتا ہے, تو یہ ون آف دا فارمز آف شرک ہے, یعنی عقیدے کی خرابی ہے. آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ صرف ایک ذریعہ ہے جو مجھے کوئی نصیحت کر سکتا ہے, کوئی ایڈوائس کر سکتا ہے, مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں نا اور توکل کر بیٹھتے ہیں اس پہ, اس کی ذات پہ کہ یہی کرائے گا, تو یہ دس از ون آف دی فارمز آف شرک. یعنی اس لیول پہ اسکالرز نے جا کے نصیحت کی ہوئی ہے. اس لیے نمبر 1 اپنے امیون سسٹم کو نگلیکٹ نہ کریں. اللہ نے آپ کو بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ
نہیں ڈالوں گا. تو تگڑا بننا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, اپنی امیونٹی کا احساس ہونا چاہیے انسان کو, امیون نگلیکٹ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنی ریزیلینس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جبکہ وی ہیو اے ہول سوٹ آف سائیکولوجیکل ٹریٹس ٹو فورس آور سیلس ٹو فیل بیٹر. ٹرسٹ می, باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں پازیٹیو سائیکالوجی میں کہ وہ بچے جو ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے تھے جو ابیوسو پیرنٹس تھے, جنہوں نے باقاعدہ ابیوز کیا ان بچوں کو, جنہوں نے باقاعدہ ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور بہت کچھ کیا, ان کے بچے ون آف دی موسٹ سکسیسفل بچے بنے آگے جا کے. کتنے اسپورٹس مین کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, ہو کیم فرام اے ایکسٹریملی پور بیک گراؤنڈ, جن کے ماں باپ جو ہیں ٹوٹلی ان پڑھ تھے, کوئی ان کے ماں باپ نے ان پہ کوئی خاص وہ نہیں کی, محنت نہیں کرائی, نہ کبھی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, لیکن آج وہ سکسیسفل ترین لوگ ہیں. فرق کیا ہے ان لوگوں میں اور عام بندے میں نا, انہوں نے فرق تلاش کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ریزیلینٹ ہوتے ہیں نا, وہ اپنا سپورٹ سسٹم کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں, حالات نا خود کریٹ کرتے ہیں, جبکہ وہ لوگ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ ایک لوزر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور لرنڈ ہیلپلیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن ونز ایٹیٹیوڈ اینڈ ونز مائنڈ سیٹ, یہ یاد رکھیں. اللہ نے بھی اسی لیے دیکھیں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے, پازیٹیو سوچنا کتنا ضروری ہے, حالات کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن کتنی ضروری ہے. حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں, یو مسٹ فائنڈ ایکسکیوزز ٹو میک پازیٹیو انٹرپریٹیشن. ٹرسٹ می, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. ہے مشکل, لیکن صحابہ اور تمام کامیاب لوگ جو خوش رہے ہیں زندگی میں, آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ حالات کی ان کے پاس کوئی نہ کوئی پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی ہوتی, ان کی زبان پہ شکر گزاری ہوتی تھی یار, اور اس کا امپیکٹ ان کی پرسنالٹی پہ بہت زبردست ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ریسرچ سے پروون باقاعدہ جو ہے وہ باتیں ہیں. اور ایک اور وجہ, رانگ ڈیفینیشن آف ہیپینس, یوفوریا, ایلیشن اور ہیڈونزم. بہت سے لوگ اس ڈیفینیشن کو ہیپینس مانتے ہیں, تو اس لیے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلانی چیز مجھے مل جائے گی تو مجھے خوشی مل جائے گی. ہاں, وہ فلانی چیز ملنے سے کچھ دیر کے لیے یوفوریا ہو جائے گا, ایلیشن ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ چیز آپ کو ٹھپ کرائے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے. اوکے.